بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، جوش ملیح آبادی لائبریری اور آرکائیو میں آج آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طرف تو بہت اچھے شاعر ہیں، دوسری طرف ان کا کتابوں سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ایک طرف تدریس کرتے رہے اور پھر جب نیشنل بک فاؤنڈیشن میں گئے تو اس ادارے میں ایک نئی روح پھونکی اور کافی طویل عرصے تک وہ اس سے وابستہ رہے۔ کتابوں کی میلے، انٹرنیشنل فیسٹیول، بک فیئرز کرواتے رہے بڑے تواتر سے اور کتابیں چھاپتے رہے۔ ان کی فروخت کو بہت انہوں نے بڑی تعداد میں آگے بڑھایا اور کتاب کلچر کی ترویج میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے ان کا جوش ملیح آبادی لائبریری میں آنا ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ ان سے گفتگو کرنے کے لیے یہاں جو دوسری شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر رخسانہ صبا کی، یہ خود بھی شاعرہ ہونے کے ساتھ، ایک اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ اسکالر بھی ہیں، اور ان کی جو تحقیق کی کتاب ہے، تحقیقی مقالہ جس پہ ان کو پی ایچ ڈی ملا ہے، وہ طویل نظموں پر ہے، اور طویل نظموں پر انہوں نے خاصا وقتی کام کیا ہے اور یہ مسلسل لکھے جا رہی ہیں۔ تو آج انعام الحق جاوید صاحب سے گفتگو یہ کریں گی اور یہ ان کے ماضی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں اور مستقبل میں یہ ان کے کیا ارادے ہیں، یہ سب یہ رخسانہ صبا آپ تک پہنچائیں گی۔ مزید ہم ان کے کلام سے بھی محظوظ ہوں گے۔ تو رخسانہ صبا آپ۔ بہت شکریہ فاطمہ۔ نامور مزاح نگار اور بہت بڑے شاعر، کیونکہ آپ سنجیدہ غزلیں بھی آپ لکھتے ہیں، اور پھر تحقیق، تنقید اور تراجم میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب کی بے شمار کتابیں اور مقالات ہیں۔ اتنا کام ہے وقی، اور پھر اتنے علمی اور ادبی اداروں سے آپ کی وابستگی ہے، مقتدرہ قومی زبان اور اکادمی ادبیات پاکستان، پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، الخیر یونیورسٹی، اور اس کے بعد نیشنل بک فاؤنڈیشن سے بھی وابستگی رہی ڈاکٹر صاحب کی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید ہے آرٹس کونسل کی جوش ملیح آبادی لائبریری میں، ہم کہتے ہیں۔ اور آپ یہ سنائیے کہ جو علم و ادب کا جو ذخیرہ ہے، اس سے آپ خود بھی مالا مال آپ نے اس کو بھی کیا ہے، اور پھر آپ فیضیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جوش ملیح آبادی لائبریری میں کتابوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر رخسانہ صاحبہ اور ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا گفتگو کرنے کا بھی، لیکن یہ جو آپ نے خوبصورت ماحول بنایا ہے، اور سچ پوچھیں تو لگتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے، خواب دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے۔ کل بھی میں آیا تھا، آج بھی آیا ہوں، تو جس طرح سے یہ ریک بنائے ہیں، جس طرح سے آپ نے اس میں وہ کتابوں کو سجایا ہے اور جلد بہ جلد رکھا ہے، پھر ان کے الگ الگ خانے بنائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل میں جناب احمد شاہ صاحب کی نگرانی میں اور فاطمہ حسن نے بالخصوص جو کام یہاں کیا ہے، تو بہت لطف ہے۔ میں نے بہت لائبریریاں دیکھی ہیں، خاص طور پہ جو اس طرح سے بنتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں بنتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور ایک آدمی آ کے نا تو ایک حیرت قدے میں مبتلا ہو، اور یہ ساری پرانی کتابیں ہیں، جی نایاب بھی ہیں، نایاب کتابیں ہیں یہاں۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ احمد شاہ صاحب کو اور فاطمہ حسن اتنی متحرک اور فعال خاتون ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے اس کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ کو بہت یہ سن کے بہت خوشی ہوگی کہ جب فاطمہ آئی ہیں، کتنا وقت ہوا فاطمہ آپ کو؟ 1 سال ہوا ہے۔ 1 سال، لیکن میں 1.5 سال ہوا ہے۔ واضح کر دوں کہ یہ سارا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ احمد شاہ کا ہے۔ میں نے صرف ان میں کتابیں لا کے رکھی ہیں، باقی یہ جو لائبریری کا ڈیزائن ہے اور اس کو بنانا، اور پھر اس کو بنانے کے لیے مجھے لانا، آمادہ کرنا کہ آپ یہاں جائیں اور اسے،
اور جو فری ہینڈ انہوں نے مجھے دیا ہے ان سب کاموں کے لیے، یہ سب احمد شاہ کا کانسیپٹ ہے. یہ یہاں تک کہ یہ جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہاں ریگولر پروگرام ہو رہے ہیں مذاکرے کے، یہ بھی انہی کے. تو ماشاءاللہ وہ کریٹیو آدمی، کریٹیو آدمی، اور وہ سوچتے رہتے کہ اس ادارے کے لیے مزید بہتری. ابھی حال میں ہی اچانک انہوں نے یہ جو بک کارنر، مشتاق احمد یوسفی بک کارنر ہم نے بنایا ہے، اس کو افتتاح کروا دیا منسٹر ثقافت اور ایجوکیشن سردار شاہ صاحب سے. اور پھر اس میں اب ہم نے اپنی کتابیں آرٹس کونسل سے شائع کرنے شروع کی. تو یہ سارا اگر ایک ادارے کا سربراہ اتنا ویژن رکھتا ہو اور پھر وہ اپنے لوگوں پر اعتماد کرتا ہو. آپ نے تو اس طرح کام کیا ہے، بہت بالکل. اصل بات یہی ہے، آپ نے کہا نا کہ ان کا ویژن ہے اور انہوں نے یہ کنسیو کیا ہے. تو جو کچھ کنسیو کیا ہے اس میں فاطمہ حسن کو بھی کنسیو کیا ہے کہ کون اس کو رن کر سکتا ہے. بالکل. میں تو یہ جو رائٹ مین فار رائٹ پلیس ہے، تو یہ تبھی تو پھر کتنی جلدی یہ سارا کچھ سامنے بھی آ گیا. میں آتی تھی تو کچھ بھی یہاں پہ میں اتنی حیران ہوتی ہوں، اب آتی ہوں تو کتنی جلدی یہ سارا کچھ، بہت جلدی ہے. اچھا ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب، آپ کی زندگی تخلیقی جو آپ کا سفر رہا پوری زندگی کا، اور پھر عملی زندگی بھی آپ کی، آپ ایسا محسوس ہوتا، ویسے تو بہت ساری آپ کی شخصیت کی جہات ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دو مرکزی دائرے ہیں. تو ایک طرف تو آپ اعلیٰ انتظامی عہدوں سے وابستہ رہے، بہت ہی سنجیدہ کام ہے. دوسری طرف آپ کے اندر ایک مزاح نگار اور تخلیق کار چھپا بیٹھا ہے. تو کون سا رنگ زیادہ پسند ہے آپ کو اپنی شخصیت؟ دونوں. دونوں. کسی دونوں کے بغیر کام نہیں چلتا. زندگی گزارنے کے لیے خالی فنکار ہونا کافی نہیں ہے. جی ہاں بالکل. تو یا اداکار یا شاعر ہونا کافی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو برسر روزگار ہونا ضروری ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں کچھ، تو ان کو وہاں بھی بروئے کار لانا ضروری ہے. نہ کہ صرف پروفیسر بن جائیں اور ہفتے میں ایک پیریڈ لے لیں اور وہ بھی کہیں کہ یار یہ بڑا عذاب ہے کہ ہفتے میں ایک پیریڈ پڑھانا پڑتا ہے. تو وہ بات نہیں ہوتی. اور پھر معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد جب آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ دوسری ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں. شاعری کرنا، لکھنا پڑھنا. کچھ شروع میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اکیڈمی میں، مقتدرہ میں، اوپن یونیورسٹی میں، تو ایجوکیشنل ادارے تھے، وہاں ضرورت تھی کہ مقالے بھی لکھیں گے، کتابیں بھی لکھیں گے. وہ بھی ایک تنقید و تحقیق بھی ہوگی. اور ذاتی جو شغل ہے وہ شعر و شاعری سے ہے. سچ بات آپ کو بتاؤں، میرا خیال ہے فاطمہ حسن کا بھی کچھ ایسا ہی رول رہا ہے اپنی زندگی میں، اظہار سے لے کر، اور بعد میں بھی میں دیکھتا ہوں ایکٹیو. شی از ویری ویری ایکٹیو. تو بات یہ کہ میں نے بہت سال، نصف صدی سمجھ لیں نوکری کی ہوگی، 40-45 سال. تو وہ میں نے تو ایک دن بھی نوکری نہیں کی، سچی بات ہے کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں ملازم ہوں کہیں یا نوکری کر رہا ہوں. تو اکیڈمی میں گئے تو وہ ادبیات کا ماحول، پھر مقتدرہ میں گئے تو وہ اردو اور تحقیق کا ماحول، پھر ایسے لوگوں سے جنرل شفیق الرحمان، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر جمیل جالبی، افتخار عارف. پھر ادھر آئے تو ڈاکٹر انوار صدیقی، بہت اچھے نامور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو کبھی زندگی میں کچھ یعنی پریشانی یا پشیمانی نہیں ہوئی کہ آپ دفتری کام کر رہے ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، اور شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور مشاعرے پڑھ رہے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. یہ ہاں یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شوق اور نوکری اللہ تعالیٰ نے مجھے اکٹھے ایک ہی جگہ پر دی. جی بالکل. اچھا، جو کہ بات اس وقت چل رہی ہے اداروں کی، تو ایک سوال میں اس وقت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے علمی اور ادبی ادارے ہیں پاکستان میں، تو ان میں جو ربط باہمی ہے اور جو ادارہ جاتی ہم آہنگی ہے، اس کی ضرورت اس وقت کتنی زیادہ ہے؟ اس کی ضرورت تو دیکھیں شروع سے ہر دور میں رہی ہے، آج بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دور میں آ کے جب میں بھی NBF میں تھا، یہ بھی انجمن میں تھی، تو ایک الگ سے بنائی گئی تھی، منسٹری بنائی گئی تھی، تاکہ جتنے اردو لغت بورڈ اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں مختلف، کوئی NBF جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن میں ہے، اکادمی جو ہے مقتدرہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے، مختلف ادارہ وہ اس میں ثقافت میں ہے، کہ یہ ثقافتی اور علمی ادبی ادارے ایک جگہ آ جائیں تاکہ ایک تو کام کی ڈپلیکیشن نہ ہو، دوسرا ایک دوسرے کو بھی قربت ہو.
اور جو جس ادارہ کے مثلا اس دور میں اکادمی ادبیات کے پاس بالکل بجٹ نہیں تھا. اکادمی ادبیات پاکستان نے کوئی افتخار عارف صاحب کے دور میں 40 عالمی شہرت یافتہ کتابیں اردو میں ترجمہ کرائی تھیں. بہت ہی بڑی بڑی کتابیں, یہ ڈارون کی کتاب اور تہذیبوں کی کتاب, اور ادھر ہمارے سینئر جو تھے ابن سینا, ان کی کتابیں جو ماسٹر پیس تھی, اور ان کا اردو میں ترجمہ ہونا اس سطح پہ ناممکن تھا. چونکہ مقتدرہ کا کام تھا یہ ترجمہ کرانا, انہوں نے نامور اسکالر سے, ریلیٹڈ اسکالر سے ترجمہ کرایا, پھر اس کو کیا. جو بھی اس وقت, یعنی اس وقت یہ کمپیوٹر اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ کتابیں چھپیں اور چھپ گئیں, کیونکہ تھوڑی سی چھپیں اس کے بعد وہ ختم ہو گئیں. جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی لغت تھی, اردو انگریزی لغت, جس طرح سے شان الحق حقی صاحب کی لغت تھی لغات التلفظ. اچھا, تو یہ اب آؤٹ آف پرنٹ تھیں. تو اب جب ادارے ایک منسٹری میں آ گئے تو بہت آسان ہو گیا. میں نے جا کے اوپر کہا سیکرٹری کو کہ یہ کتابیں NBF چھاپ دیتا ہے اور آن بہاف آف دیم چھاپ دیتے ہیں, دونوں ادارے ایک ہی منسٹر کے انڈر ہیں, ہم اشتراک کرتے ہیں, ان کو بھی 1000 چھاپیں گے, 100 کتابیں ان کو دیں گے, دونوں اداروں کا نام ہوگا اور لوگوں تک. تو جب میں نے یقین کریں چھاپی تو مجھے بھی نہیں اندازہ تھا, مجھے اتنے ہائی سطح تھے. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے, یہ بھی میں واضح کر دوں, میں بے شمار ایسے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں سینئر ترین سطح پہ جو پڑھتے ہی کتابیں ہیں, یعنی اپنے ظفری کام کے علاوہ ہر وقت انہیں, وہ شاید مجھ سے بھی زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں جانتا ہوں. چنانچہ جب یہ ہوا تو مجھے کہیں ممبر جو ہیں فیڈرل کمیشن کا کہیں مل گئے یا فون آیا, کہنے لگا جی فلاں کتاب ہم نے, وہ تو صرف علامہ اقبال کی کتابوں میں ذکر سنا تھا, پہلی دفعہ NBF. تو یہ بات NBF کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اپنے جیسے ایک گھر ہوتا ہے تو اس میں مجموعی وسائل جو ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. اگر اس گھر کو 4 ٹکڑوں میں کر دیں تو 4 صوفے, 4 ٹی وی, ہر چیز وہ بڑھ جائے گی, تقسیم. تو جب وہ ایک جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. یہ بالکل اس وقت جو کتاب کلچر کا بھی زوال کیا کہا جاتا ہے کہ شور ہے, اور پھر یہ کہ جو ہماری سماجی اور سیاسی اور اخلاقی جو صورتحال ہے تو اس میں بھی اداروں کو بہت زیادہ, مگر آپ نے کچھ باتیں جو بتائیں وہ بہت اچھی مجھے لگیں کہ اس طرح سے جو ماضی میں کام ہوا ہے, امید ہے کہ مستقبل میں بھی ہوگا. تو ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے شعر نہ سنیں, اور مزاح کا ایک بہت بڑا نام. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مزاح کا تعلق مزاج سے ہوتا ہے. جی, تو آپ چونکہ سنجیدہ غزلیں بھی کہتے ہیں اور مزاح بھی لکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مزاج کو مزاح سے خاص کوئی مناسبت ہے. یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا. آپ نے یہ بات کی ہے تو میں ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ یعنی مزاح کو تو ویسے ہر آدمی پسند کرتا ہے کہ جی فلاں آدمی ہنسا دیتا ہے, یا اس کو میں بھی, آپ بھی سارے اس میں مجلسی آدمی ہیں, محفل کا آدمی. تو میں جب سوچتا ہوں, میں پہلے 1-2 باتیں بتاؤں کہ میں تو سنجیدہ شاعر تھا, محقق تھا, تنقید کی کتابیں آئی ہوئی تھی, تو میں واحد مزاحیہ شاعر ہوں اگر ان معنوں میں کہیں کہ جس نے ابھی مزاح لکھا نہیں تھا لیکن لوگوں نے اسے مزاحیہ شاعر تسلیم کیا اور اسے مزاح لکھنے پہ مجبور کیا. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ وہ اس وقت تو وہاں مشاعرے ہوتے تھے اسلام آباد, تو کا تہذیبی شہر نہیں تھا, گریڈوں کا شہر تھا. تو ایک مشاعرہ سال میں CDA گردیزی صاحب اور غضنفر مہدی مل کے کراتے تھے اسی تہذیبی بنانے کے لیے, CDA پیسے دے, اور بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا, 70 سے زیادہ شاعر ہوتے تھے, احمد ندیم قاسمی اور منیر نیازی, جمیل الدین علی, حفیظ جلندری, احسان دانش, بہت گلیکسی تھی. تو ہم بھی چونکہ اسلام آباد میں تھے, ینگ بوائے تھے, ہم بھی چلے جاتے. تو ایک وہ اس میں سارے منسٹر بیٹھے ہوتے تھے, وزیر داخلہ, وزیر اپنا جو ہیں تعلیم اور ثقافت اور کھیل, اور سارے ضیاء الحق کا دور تھا یہ, اور بیگمات اور ساری بیوروکریسی بھی بیٹھی ہوتی تھی, کیونکہ وہ ایک ہی صرف ہوتا تھا سال میں 14 اگست پہ. تو وہاں میں نے جو کلام پڑھا پنجابی کا,
بنیادی طور پہ میں نے وہ مزاح کے لیے نہیں لکھا تھا، وہ سنجیدہ ہی کلام تھا، لیکن پنجابی ویسے شگفتہ زبان ہے تو شگفتگی اس میں موجود تھی، اور وہ جب پڑھا تو وہ اتنی داد ملی بار بار، میں خود بھی حیران ہوا، میں بیٹھ ہی نہیں سکا وہاں پہ 14 اگست کے مشاعرے میں، باقی سو ہی نہیں سکا، ایلیویٹڈ ہوا، میں نکل گیا باہر اور وہ لائٹیں دیکھتا رہا 14 اگست کی، آ کے سو گیا۔ تو صبح اخبارات میں دیکھا تو وہ سرخی لگی ہوئی تھی، خود بخود میری کسی کاوش کے بغیر، مجھے پتہ ہی نہیں کہ انعام الحق جاوید نے مشاعرہ لوٹ لیا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کچھ میں نے اشعار کیا تھے کچھ ہاں یاد وہ پنجابی کے ہیں، میں سنا دیتا ہوں، وہ سناتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ جو میری پہلی پنجابی اور پہلی مزاحیہ شاعری کی کتاب چھپی وہ خوش کلامیاں 1992 میں، تو وہ میں نے خود ہی چھاپی تھی، لیکن اس کا بھی یہ یعنی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ 1000 کی تعداد میں نے شائع کی تھی، اور چھپنے سے پہلے وہ بک چکی ہوئی تھی، یعنی پہلے میں لے چکا ہوا تھا، تو یہ دونوں باتیں جو ہے کوئی نہیں، بس یہ اللہ کی دین ہے۔ تو وہ شعر پنجابی کے تھے کہ باہر پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوਵੇ میرے اندر دی دنیا 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਕਲ ਕਲ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੱਦੇ ਕਲ ਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝਿਆਂ ਸਜਣਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦਿਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ 4 ਸ਼ੇਰ ਤੇ, ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦਿਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦਿਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਮਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। واہ کیا کہنے۔ تو یہ چار 16 مصرے تھے، تو یہ تھے جی۔ اور کچھ اردو جی اردو میں بھی، اور چائے بھی ساتھ ساتھ چائے بھی جاری ساتھ رہے گی، ساتھ چلنی چاہیے جی۔ تو آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مزاح کی طرف میں نے یہ بتایا نا ایک بات، دوسرا میں نے جو کہ بینگ ریسرچر ایک اپنے اوپر بھی سوچتا رہتا ہوں ویسے بھی، تو میں نے دیکھا کہ میں مزاح نگار کیسے بن گیا۔ تو وہ یوں میں جب دیکھنے لگا تو میں نے کہا لاہور میں سب سے زیادہ میرا اٹھنا بیٹھنا عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے، بلکہ میرے سرپرست آج تک بھی وہی ہیں، انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ لیکن اس وقت جب میں لاہور میں انواع وقت میں ان کے ادبی ایڈیشن میں کالم وہ لکھتا تھا، قلم برداشت تھا، اچھا وہاں اسی طرح سے پھر یہاں آیا تو جنرل شفیق الرحمان صاحب اوپر بیٹھتے تھے، چیئرمین تھے میں، پھر ادھر جب رہائش میری تھی تو اگلی گلی میں سید ضمیر جعفری صاحب تھے، اس گلی میں سرفراز شاہد صاحب تھے، اور اگلے سیکٹر میں انور مسعود صاحب تھے۔ ہم شام کو نکلتے تھے واک کرنے سارے اکٹھے، ضمیر صاحب کو لیا ایسے گھومنے پھرنے چلے گئے۔ اچھا یہ پھر اور بھی بہت کچھ، تو کچھ شاید وجہ تھی کہ قربت ایسی رہی۔ تو بعد میں جو اس واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ تو خیر تھا نا زندہ مشاعرہ تھا، تو میں جو کہ آرگنائزر بھی تھا، تنظیمیں 1-2 میں نے بنائی ہوئی تھیں، تقریبات کراتا تھا، کمپیئر تھا ریڈیو کا، ٹیلی ویژن کا، اردو کا، پنجابی کا، ان پروگراموں کا، مشاعروں کا نہیں۔ تو ریڈیو پہ مشاعرے بھی میں کرنا، تو وہاں مجھے منور ہاشمی کہنے لگا کہ وہ اس عید پر کیا پروگرام کریں، تو میں مہینے میں 1-2 پروگرام کرتا تھا، میں نے وہ بھی دوست تھا، تو میں نے کہا کہ یار تم مزاحیہ مشاعرہ کرا لو۔ اس وقت تک میں کافی ان کے ساتھ میں نے لکھا کچھ نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اس واقعے کو، تو پھر وہ جو ہے کہنے لگا یار کا کیسے شاعر، میں نے کہا ہیں یہ 4-6 تو ہیں، 4-6 میں ڈھونڈ لوں گا جو قطع نگاری کرتے ہیں، اخبارات ہیں، عطا حسین کلیم تھے اور تھے میرے اس میں سرکل میں۔ تو کہنے لگے پھر تم کمپیئر کرو گے، میں نے کہا کمپیئر میں کر دوں گا۔ تو وہ جب کمپیئرنگ کرنی تھی تو میں نے وہ اپنے لیے بنایا کہ اکبر سے شروع کروں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ذرا اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس قبیلے میں کم از کم 1-2 قطعات تو میرے بھی ہونے چاہیے کہ میں پڑھوں۔ تو وہ پہلا مشاعرہ تھا ریڈیو پاکستان کا مزاحیہ،
جو میں نے کروایا ریڈیو کی تاریخ میں اور اس کی کمپیئرنگ کی. اور اسی طرح پھر میں پنجابی کے بھی جو سانجھا پروگرام تھا ٹی وی کا وہاں کرتا تھا. تو وہ آپ نے جو پوچھا نا وہ پھر آہستہ آہستہ مزاج کا حصہ وہ بنتا چلا گیا. میں کمپیئرنگ کرتا تھا. پھر 6 ماہ کے پروگرام میں لے لیتا تھا کہ جی ہر مہینے میں ہر ہفتے مشاعرہ کراؤں گا مزاحیہ. کبھی وہ طری مشاعرہ ہوگا, کبھی وہ موضوعی ہوگا. اس طرح مجھے شوق تھا سارا کرنے کا. تو اس میں تو پھر خود سلسلہ یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا. تو پھر کچھ کلام عنایت ہو جائے. جی میں عرض کر دیتا ہوں. میں آج یہاں بالکل کچھ نئی چیزیں سنانا چاہتا ہوں. بالکل یہ پروگرام بھی اس نوعیت کا ہے. ضرور ہمیں بھی اور ہاں اور نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ مزاح کی نا جو بہت سی میں نے جو مزاح انسائکلوپیڈیا کتاب شائع کی, پھر گلہائے تبسم جو میں نے انتخاب کیے مزاحیہ شاعری کے, اور وہ بالکل یونیک اکٹھے کی. تو ان میں میں نے کچھ موضوعاتی بھی اکٹھی کی. تو تقریباً 102 موضوعات بنتے ہیں کم از کم جن پر مزاحیہ شاعروں نے یہ جو کہتے ہیں نا جی میاں بیوی کو ایک لیتے ہیں جی پڑوسن, یہ بھی ایک موضوع ہے. یہ بھی ایک اچھی, اس پہ بعد میں کسی وقت بات کریں گے. لیکن پولیس پہ لکھا ہے, رشوت پہ لکھا ہے, بے ایمانی پہ لکھا ہے, استادوں پہ لکھا ہے, استانیوں پہ لکھا ہے, ہسپتالوں پہ لکھا ہے, ڈاکٹروں پہ لکھا ہے, کون سا شعبہ ہے ہاں جی, سیاست پہ بہت زیادہ. تو مزاح نگاروں نے یا طنز و مزاح نگاروں نے ہر شعبے میں لکھا ہے. وہ الگ بات کہ مشاعرے میں ذرا یہ بے ضرر, یہ جو میاں بیوی ہے نا یہ بے ضرر مزاح کے زمرے میں آتا ہے کہ اس میں. اور ضمیر جعفری صاحب کا یہ قول تھا کہ جو بھی لکھے گا وہ شروع میں یہ اس طرح سے, بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے ضمیر جعفری صاحب پیر و مرشد کا ایک شعر جو کہ انہوں نے بہت مقبول ہوا تھا, اور وہ یہ ترجمہ کیا تھا انہوں نے. میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے, وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے. تو جب وہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ شعر تو انگریزی کا ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے, لیکن اس ترجمے میں میں نے اتنا تصرف کیا ہے, میرا تو یہ ہے نہیں لیکن اب اس کا بھی نہیں رہا. جی ڈاکٹر صاحب, تو کلام پھر تو یہ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایک زمانے میں ایہام گوئی کا دور تھا بہت, اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ذہنی مشقت بھی اسے کہتے ہیں. اور اس میں مطلب انشاء کا شعر ہے کہ سحر ایک ماش پھینکا جو مجھے دکھا کے ان نے, تو اشارہ میں نے تاڑا کہ ہے لفظ شام الٹا. تو یہ جو لفظی ہیرا پھیری اور ہاں آگے پیچھے. پھر مومن کا شعر ہے کہ بنے کیوں کر کہ ہے سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. اب اس میں سے دوسرے مصرے سے ان کا وہ جو کہتے ہیں ان کے دوست کا نام نکلتا ہے مہتاب رائے, ہم کو الٹائیں تو بات کو الٹائیں تاب یا. تو یہ جو نقطہ آرائی تھی یہ بھی ایک بہت فن تھا. تو میں نے کچھ نقطہ آرائی کے حوالے سے چند چیزیں یہاں پیش کرتا ہوں. ویسے بھی یہ کراچی جو ہے مزاح کے حوالے سے میں بالکل پہلے بھی سمجھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں کہ یہ بڑا پڑھے لکھوں کا شہر ہے, اور یہاں پہ مزاح کا لیول بھی اور ہے. جیسے آپ دیہات میں چلے جائیں, چھوٹے شہر فیصل آباد چلے جائیں, ایون لاہور کراچی بھی, تو یہاں مزاح کو سمجھنے والے بھی ہیں, اور اس کے لیول کا بھی جو ہے نا پورا علمی سطح اس کی, جیسے اکبر الآبادی کی تھی. تو خالی طنز نہیں, مزاح نہیں. تو میں چند چیزیں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ہے جی 3 نقطے 3 لفظ. 3 نقطے 3 لفظ. یہ ساری چند چیزیں 5-10 سناؤں گا آپ کو. یہ لفظی بازیگری ہے لیکن نقطہ آ رہا ہے. کوئی ساتھ دشمن جو تم پر بار ہو, کوئی ساتھ دشمن جو تم پر بار ہو, ایک نقطہ ڈال دو تو یار ہو. کوئی ساتھ دشمن جو تم پر بار ہو, ایک نقطہ ڈال دو تو یار ہو. باندھ لو پلے سے یہ نقطے کی بات, ایک نقطے سے ہی بیڑا پار ہو. ایک نقطے سے تینوں نقطوں تک وہ. حسن کے پارس سے مس ہونے کے بعد, حسن کے پارس سے مس ہونے کے بعد پارسی کہلاؤں اس لائق ہوں میں. حسن کے پارس سے مس ہونے کے بعد پارسی کہلاؤں اس لائق ہوں میں. مر مٹا ہوں ان کے عارض دیکھ کر, یعنی ان کا عارضی عاشق ہوں میں. مر مٹا ہوں ان کے عارض دیکھ کر,
یعنی ان کا عارضی عاشق ہوں میں، اور جس کو دیکھیں اس کا سر الٹا ہوا ہے، جس کو دیکھیں اس کا سر الٹا ہوا ہے، کیا بتائیں گھر کا گھر الٹا ہوا ہے۔ ہو رہی ہیں رد جو یہ درخواستیں، ہو رہی ہیں رد جو یہ درخواستیں، ہو رہی ہیں رد جو یہ درخواستیں، عدل کے محور کا در الٹا واہ واہ، ہو رہی ہیں رد جو یہ درخواستیں، عدل کے محور کا در الٹا ہوا ہے۔ کوئی رکوع میں پہنچا قیام سے پہلے، کسی نے توڑ دیا روزہ شام سے پہلے، مجھے یہ ڈر ہے کہ مل جل کے پھر سے اجلت میں سلام پھیر نہ دیں ہم امام سے پہلے، سلام پھیر نہ دیں ہم امام سے پہلے، سلام پھیر نہ دیں ہم امام۔ یہ بہت پرانی ہے غزل، یہ ہے تو میاں بیوی کا ہی ایک شعر ہے، لیکن یہ ذرا اس میں یہ بھی نکتہ آ رہی ہے کہ نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر 1/2، نصف بہتر کو سمجھ لوں جو اگر 1/2، پھر تو ٹوپی میں ہی رہ جائے گا سر 1/2، پھر تو ٹوپی میں ہی رہ جائے گا سر 1/2۔ لڑکیاں مانگے نہ اب کیسے برابر کے حقوق، لڑکیاں مانگے نہ اب کیسے برابر کے حقوق، جبکہ موجود ہے ناری میں بھی نر 1/2، جبکہ موجود ہے ناری میں بھی نر۔ لڑکیاں کیسے نہ لڑکیاں مانگے نہ اب کیسے برابر کے حقوق، جبکہ موجود ہے ناری میں بھی نر 1/2، اور بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے ان کے، بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے ان کے، لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر 1/2۔ بڑا فیمنسٹ شعر ہے۔ بیویاں بچ نہیں سکتی کبھی شر سے ان کے، لفظ شوہر میں ہی موجود ہے شر 1/2۔ افسری کیسے نہ پھر سر میں سمائے اس کے، افسری کیسے نہ پھر سر میں سمائے اس کے، روز اول سے ہی افسر میں ہے سر 1/2، سر میں سر، افسری کیسے نہ پھر سر میں سمائے اس کے، روز اول سے ہی افسر میں ہے سر SIR 1/2۔ اور جب بھی کہتا ہوں کہ بے گھر ہوں تو وہ کہتے ہیں لفظ بے گھر میں بھی موجود ہے گھر 1/2، لفظ بے گھر میں بھی موجود ہے گھر۔ ٹھیک، کافی بیوروکریسی مشکل لطیف کتنی خوبصورتی سے، یہی تو بات ہے کہ لفظوں کا جو استعمال ہے مزاح میں، چلے میں ایک اور کہ لفظ، ہاں، یہ ربط خفی کی بات نہ پوچھ، خفی کی بات نہ پوچھ، در میں اور درباری میں، ربط خفی کی، میں ذرا عینک بھی لگا لوں تاکہ تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہو تو، ربط خفی کی بات نہ پوچھ، در میں اور درباری میں فرق فقط ایک عین کا ہے، یاری اور عیاری میں۔ وہی عین لگا دیں تو گیا، اور عین ہٹا دیں تو وہی آیا۔ ربط خفی کی بات نہ پوچھ، در میں اور درباری میں فرق فقط ایک عین کا ہے، یاری اور عیاری میں۔ اور یہ دیکھیے اس میں ذرا لفظوں کو توڑ کے میں نے دیکھا ہے، زمانے کے لیے، زمانے کے لیے یا آزمانے کے لیے، زمانے کے لیے یا آزمانے کے لیے، آستانے پر مگر مت ستانے کے لیے، آستانے پر مگر مت ستانے کے لیے۔ اور شعر دیکھیے، 4 پیسے جس کے پلے ہوں وہی عزت مآب، 4 پیسے جس کے پلے ہوں وہی عزت مآب، یعنی سب کرتے ہیں عزت ایک آنے کے لیے، 4 پیسے جس کے پلے ہوں وہی عزت مآب، یعنی سب کرتے ہیں عزت ایک آنے کے لیے۔ سنے جا رہا ہوں ہر ایک بات اس کی، سنے جا رہا ہوں ہر ایک بات اس کی، وہ جو منہ میں آئے کہے جا رہا ہے، سنے جا رہا ہوں ہر ایک بات اس کی، وہ جو منہ میں آئے کہے جا رہا ہے،
کرپشن کے نلکے کی ٹوٹی نہیں ہے سو پانی مسلسل بہے کیا کرپشن کے نلکے کی ٹوٹی نہیں ہے سو پانی مسلسل بہے جا رہا ہے۔ اور یہ کرونا کے حوالے سے ذرا ایک شعر بھی، یہ میرا خیال ہے کہ بہت عرصے کے بعد پی ٹی وی پہ تو ایک آدھ دو مشاعرے ہوئے، وہ بھی اس سال یعنی عید کے موقع پہ، ورنہ یہ بس وہ آ گیا نا کرونا کی وجہ سے 2 سال سے وہ سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ ہے، تو یہ بھی بہت عرصے کے بعد 2 سال کے بعد تقریباً کراچی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گھر میں پھر کرونا سے ڈرے ہوئے جو شاعر ہیں مجھ جیسے، گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں۔ خوف تھا بہت زیادہ، گھر سے نکلتے ہی نہیں تھا، دفتر بھی ہفتے میں 2 دن اور وہ بھی 2-2 گھنٹے کے لیے۔ تو گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں، میں اپنی شاعری اب خود کو سنا رہا ہوں۔ بہت خوب، واہ واہ، باز تو نہیں آنا نا، گھر پر پڑا ہوا ہوں اور بڑبڑا رہا ہوں، میں اپنی شاعری اب خود کو سنا رہا ہوں۔ اور مینگو کا جو بنایا تھا ملک شیک میں نے، اس ملک شیک سے اب مینگو بنا رہا ہوں۔ کارے بے کارا کیا کریں، مینگو کا جو بنایا تھا ملک شیک میں نے، اس ملک شیک سے اب مینگو بنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا کہ وہ دور ایسا تھا کہ جیسے کوئی کیا کر رہے ہیں، جیسے مچھلی کو کوئی تیرنا سکھا رہا ہو، کوئی کام ہی نہیں، جیسے جی ڈرائیور کو ڈرائیونگ سکھا رہا ہو، بکری کو چرنا سکھا رہا ہو، بھئی یہ کوئی کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہی کر رہے تھے۔ اچھا ایک اور دیکھیے، میرا محبوب بھی ایک ماڈرن سوسائٹی سے ہے، میرا محبوب بھی ایک ماڈرن سوسائٹی سے ہے، سو وہ عشق و محبت کو فقط کنسرن کہتا ہے۔ میرا محبوب بھی ایک ماڈرن سوسائٹی سے ہے، سو وہ عشق و محبت کو فقط کنسرن کہتا ہے۔ میرا محبوب بھی ایک ماڈرن سوسائٹی سے ہے، سو وہ عشق و محبت کو فقط کنسرن کہتا ہے، اسے وعدہ خلافی پر ندامت تک نہیں ہوتی کہ وعدے سے مکر جانے کو وہ یو ٹرن کہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، یہی تو اسے وعدہ خلافی پر ندامت تک نہیں ہوتی کہ وعدے سے مکر جانے کو وہ یو ٹرن کہتا ہے۔ اور فاطمہ ایک یہ قطعہ ہے جو آج کل ہمارے محقق کرتے ہیں، میں بھی رہا ہوں اس دور میں، کہ 2 سال میں ایم فل کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں، موضوع ملتا نہیں ہے، کس طرح کا موضوع ملتا ہے اور کیا کیسے پھر کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہلکی سی طنز ہے، پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر، پلاؤ اور زردہ باہمی ہے، پلاؤ اور زردہ اب تو تینوں ہی ڈاکٹر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر مسلسل 2 برس تحقیق کی تلوار تنتے ہیں۔ پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر مسلسل 2 برس تحقیق کی تلوار تنتے ہیں، مقالوں مسلسل 2 برس، دوبارہ پڑھتا ہوں، پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر مسلسل 2 برس تحقیق کی تلوار تنتے ہیں، مثالوں اور حوالوں سے کیا جاتا ہے پھر ثابت، مثالوں اور حوالوں سے کیا جاتا ہے پھر ثابت، پلاؤ اور زردہ دونوں ہی چاول سے بنتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی چاول سے کیا بات ہے، بالکل مثالوں اور حوالوں سے ایسی کیا کیفیت جاتا ہے ہوتی پھر ثابت۔ ہم سب گزرے ہیں اس مشکل سے۔ اچھا ابھی ہم آپ سے اور بھی سنیں گے تھوڑی دیر میں، ابھی کچھ گفتگو ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اتنا شستہ اور شگفتہ کلام آپ نے پیش کیا، مشاہدہ بہت ضروری ایک مزاح نگار کے لیے نا، بہت گہری بصیرت، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک وقت تو ایسا تھا کہ کہکشاں سی بکھری ہوئی تھی، نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، بہت بڑے بڑے نام اردو مزاح میں، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنجیدہ شاعری کی کتابیں تو بے شمار ہر سال شائع ہوتی ہیں، لیکن جو مزاحیہ ادب ہے اس کی کتابیں کم آ رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کہ کوئی دکھ ہمارے زیادہ ہو گئے ہیں یا مزاح لکھنا بہت مشکل کام ہے؟ آپ برا نہ مانیے گا، مزاح کی بھی بڑی کتابیں آ رہی ہیں لیکن وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں تو معیاری مزاح، میرا مطلب تھا معیاری مزاح۔ اچھا وہ ایسے ہے کہ دیکھیں نا، آپ احمد ندیم قاسمی، فیض،
اور سارے منیر نیازی اور نیم لے لیں آپ بڑے، تو وہ بڑے لوگ جو تھے فلمی دنیا میں بھی آپ کی شاعری ہر جگہ وہ کم ہو گئے۔ تو مذاہب میں بھی اب سید ضمیر جعفری، کرنل محمد خان، ابن انشا، مشتاق یوسف، یہ ایسے نام تھے کہ ان تک تو پہنچنا بہت، تو اب جو ہے نا ابھی تو لوگ جو لکھ رہے ہیں وہ ابھی ان میکنگ میں بنے گا، ٹائم لے بنے گا، پھر وہ کہیں پہنچیں گے۔ نمبر 1، نمبر 2 کہ اب وہ افراتفری بہت ہے، اب وہ مطلب وقت لوگوں کے پاس نہیں ہے اور ان کی پذیرائی بھی ہے۔ دیکھیے میں نے میری یہ فاطمہ بھی اس کی گواہی دیں گی، خود بھی بتائیں گی اپنے بارے میں اگر بتائیں کہ میری پہلی غزل 1977 میں یوم اقبال کے موقع پر فنون میں چھپی تھی۔ فنون میں چھپنا کوئی آسان کام نہیں تھا، فنون کے علاوہ کوئی اور رسالے چھوٹے موٹے چھاپ دیں تو کریڈٹ بھی کوئی نہیں تھا، مطلب جیسے بالکل۔ اچھا تو وہ اب آپ نے اگر اس لیول پہ جانا ہے تو پہلے آپ کو اس لیول پر جائیں گے نا۔ آج کیا ہے، آج تو کوئی بچہ بی اے کرنے کے بعد ایک غزل لکھتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی، وہ خود ہی یہاں پڑھتا ہے، سیلفی بنا کے بھیج دیتا ہے، مجھے بھی سب جگہ پہنچ جاتی، تو وہ اب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا۔ پھر اخبارات بھی چھاپنے کے لیے تیار، اخبارات بہت ہو گئے، حتیٰ کہ ٹیلی ویژن والے بھی بغیر دیکھے ہوئے کہ وزن میں ہے یا نہیں، وہ بھی اگر موقع ملے گا تو ایک آدھ چل جائے گی، آپ دیکھیں گے چل جاتی۔ تو وہ جو سٹینڈرڈ ایک تھا، وہ جب پھیلاؤ آ جاتا ہے نا جی چیزوں میں، سینٹرلائزیشن کم ہو جاتی ہے، تو پہلے ایک پی ٹی وی تھا، تو آپ دیکھیں یہ کہ ضمیر جعفری صاحب اور انور مسعود یہ 2 سینئر پرانے اردو شاعر ہیں ادھر کے علاقے کے۔ دلاور فکار تو پھر بہت بعد میں چھپن کے بعد انٹر ہوتے ہیں، اور پھر جو یہاں تھے وہ اس سطح کے غالباً نہیں تھے جو نیشنل لیول پہ جانے۔ ضمیر جعفری صاحب کو ان کے کلام میں پورے محافظ ضمیر لے لیں، انور مسعود کے کلام میں لے لیں، کہیں پر آپ کو نہ تو وزن کی زیر زبر کی کمی نظر آئے گی، نہ ادبیت کی چاشنے کی کمی نظر آئے گی، نہ کوئی ذرا سی بات بھی ہلکی کی گئی ہوگی، ذرا سی بات بھی ہمارے معاشرے کے نارمز کے خلاف کی گئی۔ وجہ یہ کہ یہ پڑھتے تھے ٹی وی پہ جا کے پڑھتے تھے، ٹی وی کا سینسرشپ تھا بہت سخت، ریڈیو پہ پڑھتے تھے ان کا سینسرشپ، کوئی ایسے خواہ مخواہ کی پولیٹیکل بات اس طرح سے نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت شاعری آپ دیکھیں گے۔ اچھا اب وہ چونکہ ہمیں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کو پوچھنے، میں کسی کو کہوں بھی اگر نئے لکھنے والے کو کہ یار اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لو وزن، وہ کہتا ہے جی وزن کیا چیز ہوتی ہے، میں تو جہاں پڑھتا ہوں لوگ سنتے ہیں۔ وہ ایک اس پہ میں نے لکھا بھی تھا کسی کتاب میں کہ ایک لڑکا تھا وہ مصرع پڑھ رہا تھا، گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے، یہ مصرع لکھا ہوا تھا اس میں، گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈک پہنچاتی ہے، پھر آگے کچھ لکھا تھا۔ تو ریاض مجید بیٹھا تھا، اس کو سنایا، کہتا جی دیکھیں میں نے کہا یار تھوڑا سن کے کہتا ہے یار یہ وزن میں نہیں ہے، یہ جو ہے نا بچے یہ وزن میں نہیں، تم کہتا جی وزن کیا چیز ہوتی ہے، کہتا یار پوچھو نا کسی سے، شاگرد بنو کسی کے، بتائے گا گرم چائے گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی، کہتا سر کچھ تو بتائیں، کہتا پھر میں اس کو وزن میں کرتا ہوں کہ گرم چائے گرمیوں میں ٹھنڈ پہنچاتی ہے ڈک، اب یہ وزن میں آ گیا۔ تو بات یہ کہ اب لوگ مانتے ہیں گرمیوں میں گرم چائے ٹھنڈ پہنچاتی ڈک، یہ وزن میں۔ یہ تو ایک تو مطالعے کی بھی بہت ظاہر کمی ہے، اور بالکل پھر دوسرا یہ کہ ہاں وہ آپ نے کاتا اور لیدوڑی والا معاملہ بھی ہے، تو اب اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ جو سوشل میڈیا کے بعد تو اور زیادہ آپ جو سنجیدہ شاعری اس میں بھی یہ ہے جی، اس میں بھی بہت غیر معیاری کتابیں ہیں۔ ہاں مزاح کا تو خیر دائرہ ہی یعنی بہت پرسنٹیج تھوڑی ہے، اگر ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 5% پل بنے گی نثر اور وہ ملا کے، اور پھر اس میں دیکھیے مزاح میں مذاق تخلیق کرنا، وہ نقطہ نکالنا، اور اسے یہ سمجھ ہو کہ پنچ لائن کسے کہتے ہیں، چوتھی لائن کیا ہے، کوالیفائی کیسے کرنا ہے، پیچھے مطالعہ ہو، جیسے مطالعے سے مراد یہ نہیں کہ وہ پی ایچ ڈی ہو، نہیں، مطالعے سے مراد یہ کہ زبان کا استعمال، تخلیقی استعمال کس طرح سے ہو۔ دیکھیے نا پرانے زمانے میں وہ جو شاگرد بننے جاتے تھے تو استاد سب سے پہلے اسے کہتا تھا کہ جاؤ بھائی 1000 شعر یاد کر کے پھر آنا۔ بالکل، کیوں؟
تاکہ یہ پڑھے، اس کے ذہن میں اوزان جو ہیں مختلف اپنی پسند کے پڑھو، یاد کرو، تو وہ ہوتا تھا۔ اچھا یہ اب یہ بھی بڑا جھگڑا تو رہتا تھا نا کہ جی شاعر تلمیذ الرحمان ہوتا ہے۔ اب یہ بھی رہا، دیکھیے سینئر شاعر بھی احسان دانش صاحب نے بھی کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی نا، علم حاصل کیا، تعلیم تو حاصل نہیں کی۔ ایون حفیظ جالندھری صاحب نے بھی انگریزی از خود سیکھی بغیر چھوٹی سی ڈگری کے بھی، اور بہت سے نام لے لیں۔ اچھا تو وہ پھر وہ لوگ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ جی یہ جو شاعر کا، اب یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہونا کوئی ضروری نہیں یار شاعر کے لیے۔ تو وہ مجھے نیاز فتح پوری صاحب کا فقرہ بہت یاد آتا ہے، وہ انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ شاعر تلمیذ الرحمان ہوتا ہے، اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ظالموں اگر وہ پڑھ لکھ بھی جائے تو حرج کیا ہے؟ اور کیا، بالکل آپ ہر ایک کو کہتے ہیں جی تم ڈاکٹر ہو، تم ایم اے پاس ہو، تم نے ایم اے اردو کیا ہے، تم شاعر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس کی اپنی ریاضت بھی تو شامل ہوتی ہے نا، اس کی اپنی ریاضت بھی ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صرف علمی نہیں، صحبت بھی، آپ نے کہا نا کہ آپ شفیق الرحمان صاحب یہ صحبت یافتہ ہے، اور میرا خیال ہے وہ صحبت کے بغیر لکھا بھی نہیں جاتا۔ آپ نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شعر بھی ہے کہ ایک لہجہ جو ہے کسی عالم کی صحبت میں گزارا ہوا آپ کو ایک برس کی ریاضت سے زیادہ، کیونکہ وہ پھر کوئی بات ہوتی۔ اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کا دیکھیں ہر چیز میں خوبیاں خامیاں، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بہت حیران کن بات، کچھ چیزیں چلے پست بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں گھر بیٹھے آپ کو نالج یہ دیتا ہے، اس کو وی اپریشیٹ اٹ۔ جیسے یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ آ گیا ہے تو کتابیں کوئی نہیں خریدے گا، کمپیوٹر آ گیا ہے، اب تو جی ڈیجیٹل لائبریری ہو گئی۔ تو میں نے کہا جناب والا ڈیجیٹل لائبریری تبھی بنے گی نا جب یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگی تو ڈیجیٹل لائبریری آسمان سے تو نہیں بنے گی۔ تو پرنٹ میڈیا کا اپنا مقام ہے، وہ رہے گا، پوری دنیا میں ہے، اور جو اس کا مقام ہے یہ تو اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ جو ڈیجٹ ہے یہ اسے سپورٹ کر رہا ہے کہ میں یہاں سے 2 کتابیں دیکھتا ہوں، اور وہ ٹیپو سلطان پہ مجھے لکھنا ہے، 2 کتابیں یہاں سے دیکھتا ہوں، باقی میں گوگل سے سرچ کر لیتا ہوں، مجھے دقت نہیں ہوتی، اور پوری دنیا میں سرچ، یہ تو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کا اس طرح سے رائیول نہیں ہے، اس کا بھی ایک اپنا وہ مقام ہے، اس کے مطابق کتاب کے بغیر بھی چارہ نہیں پرنٹ میڈیا کی، اور یہ جو ہے ہمیں سپورٹ کر۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں بہت سی کمال کی چیزیں اس پوری کتاب، شاید جیسے وہ عالم کی صحبت کی آپ نے بات کی نا، کوئی ایک کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا عالم نے آپ کو 2 فکروں میں کوئی بات کی ہے، اور وہ ساری اس کا جس تھا اس کتاب کا، بالکل، تو وہ آپ تک پہنچ گئی۔ تو آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس پہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کتابوں کے حوالے سے، اقوال کے حوالے سے، کہ آپ کا بہت نالج۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، وہاں آیا ہوا تھا ایک چھوٹا سا، اور میرے حافظے سے چپک گیا، ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے کہ پہلے میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، پھر میں نے محنتی بچوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، اب ان کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو کس نے یہ کوائن کیا ہے یا کیا کیا ہے، بہت سے ایسے میں نے پڑھے، تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن شاید عام آدمی ہو جیسے لوگ، تو لیکن یہ کہ ہے تو صحیح چیز تو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور فوراً گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کو بغیر طلب کے 1-1.5 گھنٹہ تو میرا خیال ہے ہر آدمی کا اس پر لگتا ہی ہے، تو اس میں بہت سی جو نالج دیکھنا چاہتے ہیں وہ نالج دیکھ لیتے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر۔ آپ کا ایک قطعہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ کرتی ہے میرے ساتھ وہ رومان اس طرح، امریکیوں سے کرتے ہیں افغان جس طرح، مارا گیا ہوں مفت میں یوں اس کے ہاتھ سے، جنگ عظیم دوم میں جاپان جس طرح۔ تو اس سے یہ ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مزاح لکھنے کے لیے تاریخی اور سیاسی شعور، بین الاقوامی شعور، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیات سے بھی، جو سماجی ہمارا جو سماج ہے، اگر ہم عوامی زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں تو علم نفسیات سے بھی آگاہی ضروری ہے۔ آپ اس سلسلے میں مزید ہمیں کچھ تھوڑی سی رہنمائی۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو علم ہے آپ کا مطالعہ ہے، مشاہدہ تو آپ کا اپنی جگہ پہ کوئی چیز دیکھی ہے، اس مشاہدے سے آپ کوئی بھی نقطہ نکال سکتے ہیں، بالکل، کوئی واقعہ دیکھا ہے اس سے آپ نے اپنی مرضی کا، افسانہ نگار نے اپنی مرضی سے اس کو
تخیل میں لانا ہے، مزاح نگار نے اپنی مرضی سے، سنجیدہ شاعر نے، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ صاحب مطالعہ ہونا تو بہت فرق پڑتا ہے نا جی اس سے۔ بالکل اگر آپ مخلص ہیں اپنے فن سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں، میں تو ویسے سچی بات ہے یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تو قدرت کی دین ہے نا۔ بالکل اب رفیع کیا کرتا تھا یہاں پہ، کس دکان پہ تھا، کہاں وہ پہنچا، مہدی حسن کیا کرتا تھا، کہاں پہنچا، قدرت اور نوشاد کو دیکھ، ناشاد کو بہت دیکھیں، بڑے بڑے نوشاد کو بس آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، اور وہ تو ان بلٹ ہے بس وہ، اور پھر اگر وہ انہیں کو موقع مل جائے اور وہ ان کو نکھار سکیں، کوئی ٹیچنگ ہو سکے، اور جو ہمارے ہاں مطلب یہ آپ کے ہاں بھی یہاں ہوتی ہیں نا کلاسیں ہوتی ہیں ٹیچنگ کی، موسیقی کی، اب یہ ایک جگہ ان میں سے جس کے اندر تو وہ ہوگا قدرت نے دیا ہوا، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے ایک دم سے اس کو ایک دم سے، جی وہ آگے جوہر نکل جائے، موجود ہے، جوہر لیکن موجود اس جوہر ہوگا، کو ڈھونڈنا اور پھر اس کی آبیاری کرنا، جی اس ہاں، کو تو دکھارنا، باقی بھی لیکن چلتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آگے پیچھے ہونا۔ ڈاکٹر صاحب سے کلام کچھ اور سن لیں، کچھ اور کلام سنتے ہیں، پھر اس پہ ہم پھر اختتام سمیٹتے ہیں۔ چلیے میں ایک نظم سنا دیتا ہوں، وہ نظم ہے عنوان اس کا مریض اور مسیحا۔ جی تو اس کا پس منظر کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں، تو ہمارا بھی کچھ ایسا حال ہے کہ اس پہ میں نے مریض اور مسیحا علامتی نظم لکھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریض کون لوگ ہیں، مسیحا کون ہیں۔ تو بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیسے بتاؤں، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس، حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں، اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اور آخری بند تھا کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں، ہمارا یہی حال ہے جی بالکل، ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماں زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مطلب پہ گئے ہیں ابھی۔ ارے واہ یہ ہو رہا ہے، تو مریض جو ہے وہاں سے پورا چکر لگا کے پھر وہیں آ کتنا جاتا ہے۔ گہرا طنز اور مزاح بھی، یہ بات طنز اور مزاح جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کس طرح سے وہ پوری نظم کا دائرہ، پوری نظم کا دائرہ بھی، اور پھر علامتی نظم ہے یہ، تو ہم اس کو، اس کے بہت سارے، یعنی یہ صرف یہ مریض اور مسیحا کے حوالے سے نہیں، لیکن اس کے بہت سارے مفاہیم نکل سکتے ہیں موجودہ عہد میں، اور سماجی ناہمواری کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں۔ اتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کی ماشاءاللہ، اتنا زبردست آپ کا سفر رہا، اور اتنے ایوارڈز آپ کو ملے، تمغہ حسن کارکردگی بھی آپ کو 2009 میں ملا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہیں سے آپ کے اندر تھکن کے آثار نظر نہیں آتے، تازہ دم محسوس ہوتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں یہی راز ہے کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں ایک تو میں اس کو اور آسان کر دوں کہ خلوص نیت ایک اس کا راز ہے، بس میں جب کاؤنٹ کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ خلوص نیت ایک راز ہے آپ کی صحت کا بھی، آپ کے آگے بڑھنے کا بھی، آپ کے لفظوں میں، دیکھیں لفظ تو سارے لکھ رہے ہیں، تو برکت کون ڈالتا ہے؟ کہیں سے لفظوں میں برکت آتی ہے۔ جی ہاں بالکل جو وہ اقبال نے بھی کہا کہ سوز کا الہی، سوز کہاں سے آتا ہے، غالب بھی ہر آدمی سوچتا ہے نا، تو میں بھی سوچتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کا خلوص نیت ہے، خلوص ہے اپنے فن سے، لوگوں سے، آپ کی نیت صاف ہو، اور آپ ہر ایک کے ساتھ نیک نیتی سے چلیں، فن کے ساتھ بھی نیک نیتی سے چلیں، نوکری کے ساتھ بھی نیک نیتی سے چلیں، لوگوں کے ساتھ بھی، تو باقی پھر قدرت جو ہے کچھ ساتھ دیتی ہے، بالکل ساتھ دیتی ہے، اور ورنہ من عالم کے من دانم، میں خود بھی سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے، لیکن بس کہیں اور سے، وہ منیر نیازی کا ایک مصرع تھا کہ وہ
ایسا کہ پنجابی کا شعر ہے، اس کا تھا کہ مجھے اس طرف سے حوصلہ آ جاتا ہے جہاں سے مجھے امید ہی نہیں ہوتی. نیکی میں کسی اور کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میں جب نیکی کر رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں یا کچھ لین دین ہے اس میں. نہیں، میں اپنے اس طرح سے ہوا میں کر رہا ہوتا ہوں ادھر ادھر، اور کہیں اور طرف سے مجھے اس کا صلہ مل جاتا ہے. تو وہ جو نیک نیکی ہے، اخلاص بالکل. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کی شاعری کو بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قومی شعور اس کے اندر ایک نظر آتا ہے، اور خود آپ کی گفتگو میں بھی، آپ کی شخصیت میں بھی. تو گویا کہ سیاست ہو یا سماج ہو یا ہماری خانگی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو یا ہماری ملازمت ہو، جو بھی ہو، تو اگر ہم خلوص نیت اور اخلاص سے کام لیں گے تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہی نئی نسل کے لیے سمجھ لیں کہ آپ کی طرف سے آج یہ پیغام بھی ہے، اور اس پہ پازیٹیو بالکل پازیٹیو تھنکنگ جو بھی، لوگ ہاں، پازیٹیو ہوتے ہیں بالکل وہ پازیٹیو انرجی دیتے ہیں اور انہیں پازیٹیو انرجی ملتی بھی رہتی ہے. میں نے خود اپنے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور ہمارا بڑا رابطہ رہا ہے. اور جب میں انجمن میں تھی تو سب سے پہلا MOU ان کے ساتھ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نے سائن کیا تھا کہ ان کو میں نے دیکھا تھا کہ واقعی یہ بڑے خلوص سے کام کرتے ہیں، اور جب یہ کام اپنے کام کو آپ کام سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک اپنی بالکل وہ ایک جذبہ اس کے ہابی اندر بنا لیتے ہیں، تو وہ پھر اس سے تھکن نہیں ہوتی ہے. اور یہ ان کی خوبی ہے، یہ خوبی ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، ان کے رویوں میں بھی نظر آتی ہے. شاعری تو اگر رویوں کا عکس ہے تو انسان سچا ہے، تو یہ سچائی ہے جو طاقت. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کی عملی زندگی میں بھی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب نے جو پاکستانی زبانوں اور ادب کے حوالے سے MPhil اور PhD کا اجرا کیا، کہ تاکہ کیوں کیا، اسی لیے کیا نا کہ لسانی اکائیاں جو ہیں پاکستان کی، ان میں ایک وحدت جو ہے وہ یہی نیت تھی نا، اور کیا نیت تھی. اور ابھی اس کے لیے ضرورت بھی ہے، اور پھر اور بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں، ویسے میں وہ نہیں کرتا، لیکن جو میرے ذہن میں تھا اس وقت کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے پشتوں کا، یہ ادھر ہو رہا ہے، کبھی سندھ کے حوالے سے کوئی نعرہ لگتا ہے، کبھی پختون کے حوالے سے نعرہ لگتا ہے، کبھی پنجاب کے حوالے سے گریٹر، کبھی بلوچستان. تو ان کو جو لوگ یہ کر رہے ہیں، ایم اے تو کر رہے ہیں نا، تو وہ کہیں ایک مرکز پہ آئیں گے تو پھر ہوگا. تو بہت اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے سننے کو ملی، اور ہم بہت لطف اندوز بھی ہوئے. آپ کے کلام سے تشنگی تو رہ گئی، ظاہر ہے اتنے وقت کا مسئلہ، لیکن یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سنجیدہ شاعری بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. اس وقت تو وقت نہیں ہے کہ ہم سنیں، لیکن میں ایک شعر ان کا، جو پہلی غزل جو شائع ہوئی تھی فنون میں ان کی، سخن کے سارے سلیقے، اس کا مطلع، سخن کے سارے سلیقے زباں میں رکھتا ہے، اور نہیں کا عکس نہاں اپنی ہاں میں رکھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی آئیں گے تو آپ سے ملاقات بھی ہوگی، ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے. آپ نے وقت دیا اتنا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، اور میری طرف سے بھی، اور آرٹس کونسل کی طرف سے بھی بالکل آپ دونوں کا شکریہ. اس وقت بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، تو آپ دونوں کا شکریہ. اور یہاں پہ موجود ہیں عقیل عباس جعفری صاحب، ٹیپو سلطان صاحب، سلطان خلیل صاحب، اور کئی سومرو صاحب. تو ہم آپ سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی کتابوں کی چھاؤں میں. کتابوں کی چھاؤں میں. بہت شکریہ جی.